रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल भी मैंने एक आयत से इब्तिदा की थी और वही आयत आज दोबारा दोहराऊंगा कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं कि आप अदल करें, ये तक़वा के करीब करीब है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और कुरान पे मबनी इसका आईन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि आईन पाकिस्तान बड़े जामे अंदाज में वाज़े करता है कि मुल्क के 3 बड़े सुतून किस तरह काम करेंगे। अदलिया, मुक़न्निना और इंतज़ामिया सब अपने अपने जो उनका पैरामीटर है उसके अंदर काम करेंगे तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। जब भी तारीख़ में किसी ने अपनी हद क्रॉस की है उसका नुकसान किसी को नहीं हुआ, आइन को हुआ है और पाकिस्तान के अवाम को। आइन पाकिस्तान के मुताबिक इंतज़ामिया के अपने हकूक़ और उनके फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ और इख्तियारात हैं। मुक़न्निना यानी पार्लिमान की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अदलिया को हुकूमती सिस्टम से दूर रखने का मकसद ये है कि अदलिया हुकूमती असर से बाहर रहे और किसी भी सूरत में कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई ताकत का मंबा वो अदल पे असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि अवाम के पास अपने हकूक़ के लिए, सहाफ़ी बरादरी के पास अपने हकूक़ के लिए, सिविल सोसाइटी के पास अपने हकूक़ के लिए अदलिया से आगे और कोई जगह नहीं होती। इसलिए अदलिया को कुरान और दीन में भी है कि काज़ी अला सुल्तान का कॉन्सेप्ट है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे खलीफा राशिद वो भी जब एक अदालत में गए तो वो अदालत के जब काजी आए तो उनको खड़े होकर इस्तक़बाल करना पड़ा। उसका मकसद ये था कि ये साबित किया जाए कि अदलिया का और काजी का कितना उसका रोल है और कितना एहतराम है। माजी में हमारी अदलिया से भी गलत फैसले हुए हैं और मुल्क की और मुक़्तदिर लोगों से, इदारों से, हुकूमती, सियासी, सहाफ़ती लोगों से सबसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन अल्लाह ताला के करम से जब आखिरी बार डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई है तो वकला तहरीक के बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आइन में थी वो जो मुस्तहकम हुई है, उसके बाद अवाम को एतमाद हो चला और अभी भी है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और रहेगी, और किसी भी तरह से किसी भी सूरत में उसको असरअंदाज उस पर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन बड़ा अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पे हमलों के आदी हैं, जिन्होंने सन 97 में भी ये काम किया था, उन्होंने परसों रात के अंधेरे में जब पूरी कौम नमाज पढ़ रही थी, तरावीह पढ़ रही थी, और हमारी उलमा जिस तरह हमें बताते हैं कि रमज़ान में शैतानों को बांध दिया जाता है, पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं जो अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए पिछले 30-35 सालों में पाकिस्तान के तमाम इदारों की तबाही तो कर चुके हैं। 1-2 इदारे अब रह गए हैं, या अदलिया है या हमारी पाक अफवाज है, उनके भी ये लोग पीछे पड़े हुए। तो पार्लिमान के इस हक से कोई इनकार नहीं कि कानून साजी कर सकते हैं। मैं खुद इस पार्लिमान का हिस्सा रहा हूँ, 2 बार रहा हूँ, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। लेकिन टाइमिंग बड़ी अहम है। इस वक्त जब एक इंतहाई अहम केस सुना जा रहा है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को कम करना, सू मोटो पे कानून साजी करना, आइन से बाला ही बाला जाके अपने सियासी मकासद के लिए बदनीयती पे मबनी लेजिस्लेशन और जो करारदाद पास की गई है परसों, जो करारदाद कल पास की गई है पार्लियामेंट में अदलिया के ख़िलाफ़, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये कोई काम नहीं है पार्लियामेंट का कि वो अपनी ज़ाती मकासद के लिए सियासतदान मिल के अदलिया पे अटैक करें। उनको तो अदलिया को मजबूत करना चाहिए। दूसरी बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा और जो उनको और ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे मेरा सवाल ये है, क्या आईन पाकिस्तान आपको पाबंद नहीं करता कि पार्लियामेंट के अंदर आप वहाँ अदलिया और जज साहिबान के किरदार को, जिस तरह से आपने किरदार खुशी की है और जिस तरह से आपने तनकीद की है, तो आपको आईन इससे पाबंद करता है कि आपने ये काम नहीं करना। और शहबाज शरीफ साहब आप, बिलावल साहब आप, और उसके साथ साथ मौलाना साहब आप, और जितने PDM के ज़ुआमा हैं, सवाल ये है, चंद महीने पहले एक सू मोटो लिया गया और उस सू मोटो की बुनियाद पे हमारी हुकूमत एक तरह से अगर बचने का एहतमाल था वो ना हो सकी, वो फैसला हमारे खिलाफ गया। हमने तो कोई चीख व पुकार नहीं की, हमने तो किसी अदलिया के मोहतरम जज का नाम जलसे में नहीं लिया,
ہم نے تو کسی کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کی, ہم نے تو کوئی شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی, نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہماری یہ تربیت ہے. کیونکہ عمران خان صاحب 25-26 سال سے ان کی جدوجہدی آئین و پاکستان کی سربلندی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہو گیا؟ وہی جج صاحبان, وہی چیف جسٹس, وہی سپریم کورٹ, ایک سو موٹو جو ہے وہ گڈ سو موٹو ہے, دوسرا بیڈ سو موٹو ہے. کہ ایک سو موٹو جب آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ بڑے خوش تھے, آپ بڑے مسکرا رہے تھے, انہی جج صاحبان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, اور ایک سو موٹو جس کا بھی فیصلہ بھی آپ فائنل نہیں آیا. اور مجھے آپ یہ بتائیں, اگر عدلیہ کہتی ہے کہ آپ آئین کے مطابق الیکشن کریں تو عوام کے پاس جانا آپ کے خلاف کیسے ہو گیا؟ آپ تو عوام میں سے ہیں, آپ تو ووٹ کو عزت دو کی پالیسی پہ کار فرمان نہیں تھے. کیا آپ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آتے؟ میں مریم بی بی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بصد احترام بڑی بہن ہے ہماری, آپ کو جو کل جلسے میں جس طریقے سے جج صاحبان, چیف جسٹس صاحب اور ان سب کے نام لیے ہیں, آپ سے سوال یہ ہے, بالکل آپ سوال کریں, عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائیں, تھوڑا سا ابو حضور کو بھی سوال کریں کہ ابو جی سن 97 میں جو سپریم کورٹ پہ آپ لوگوں نے حملے کیے تھے, کبھی اس پہ معافی مانگی؟ کبھی اس پہ آپ کو جو ہے شرمندگی کا احساس ہوا؟ یہ آپ لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ملک کے سابق وزیر اعظم, ان کی اہلیہ پہ اخلاقی حملے کرنا, اور جلسوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے اعلیٰ جوڈیشری پہ حملے کرنا, اور ہمیں کوئی یہ سبق نہ سکھائے. ہمیں پتہ ہے عدلیہ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, اور ہمارے ذمہ دار دفاع کے اداروں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی, ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, اور یہ بھی انہوں نے ایز اے وزیر اعظم جب آخری اسپیچ کر رہے تھے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو پاک فوج کی ضرورت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ملک میں پاک فوج کی, ہمارے اداروں کی اہمیت کتنی ہے. لیکن یہ سوال ایک اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب, کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے, میرے خیال میں گجرانوالہ کا جلسہ تھا, جب اس میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کی تھی, کیا وہ ایک سابق وزیر اعظم کے شایع نشان تھی؟ ایسی تو کبھی کوئی بات عمران خان صاحب نے کی ہی نہیں. پھر بھی ان پہ روز پرچے, 100 سے زیادہ پرچے کر چکے ہیں. میں کہتا ہوں ایک پرچہ اور کر دیں. ضلع شاہ کی شہادت کا پرچہ تو آپ نے عمران خان صاحب پہ کاٹا ہی تھا نا, آئی جی پنجاب صاحب, ایک پرچہ اور کاٹیں کہ عمران خان صاحب پہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کا پرچہ بھی عمران خان پہ کاٹیں کہ آپ نے اپنے آپ پہ حملہ کیے ہیں. کیونکہ آپ کو اس ملک میں اس وقت دہشت گرد, غدار اور پاکستان کا خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک دشمن ایک ہی شخص نظر آتا ہے, وہ ہے عمران خان. تو سارے پرچے اس پہ کاٹیں, کیونکہ عمران خان کا گناہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے, وہ کرپٹ مافیا کو آشکار کرتا ہے. آخری بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان, سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی, ہم بھی بات کریں گے. ہمارے دوسرے جو بھائی, جو ہم تو بھائی ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں, ہم تو پھر بھی ان کو پاکستانی ہوتے کے ناطے بھائی سمجھتے ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, وہ اپنی بات کرتے رہیں گے. لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور کل جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان پہ استفسار ہوا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے الیکشن کی ڈیٹ تبدیل کی ہے, آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ یا صدر مملکت یا گورنر وہ دے سکتے ہیں. الیکشن پروگرام چینج کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار میں ہے. تو آپ نے وہاں اپنے حد سے تجاوز کیا. 2 سوال رکھے گئے کل الیکشن کمیشن کے سامنے, 2 سوال, پرٹیننٹ سوال, کہ کیا اگر آپ کو فائنینشیل مسائل ہیں وہ حل کر دیے جائیں, اور آپ کو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تحفظ اور سیکیورٹی پرسنل وہ اگر مہیا کر دیے جائیں, پولیس رینجر وغیرہ, تو کیا آپ کر سکتے ہیں الیکشن؟ الیکشن کمیشن کا جواب تھا ہاں. اب سوچنا یہ ہے کہ اس رات کہیں ان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ انشاءاللہ آئین کے مطابق جائے گا. ہم تو ایک نیک شگون پہ ہی یقین رکھیں گے, اور جو سپریم کورٹ ان کو ڈائریکشن دی گی اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کریں گے. آخری بات, عوام کا حق ہے کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے, یہ ان کا آئینی حق ہے. جو کوئی اس کے راستے میں حائل ہوگا وہ آئین پاکستان سے ایک طرح سے باہر جانے کی کوشش کرے گا. عوام کو ان کا حق دیا جائے, عدلیہ پہ حملے بند کیے جائیں, ماضی کی تاریخ نہ دہرائی جائے. سپریم کورٹ ہم سب کا ہے, نہ یہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے, یہ عوام کا ہے.
اور جو بینچز کے اندر معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہی نہیں کی جانی چاہیے. وہ چیف جسٹس صاحب کا اور ان کی جو محترم عدلیہ ہے ان کا اندر کا ایک معاملہ ہے, اس کو اس طرح سے موضوع بحث لانا اور اس پہ اس طرح سے ہرزہ سرائی کرنا, میرے خیال میں آج اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے ہر جگہ تو تفریق کر دی, اگر ہم سپریم کورٹ پہ بھی حکومت اس طرح حملہ آور ہوگی, آپ مجھے بتائیں آپ ان 22 کروڑ عوام کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. علی بھائی ایک سوال ہے, یہ جس طرح آپ نے کہا ہے بڑا اچھا نام لیا ہے کہ میری بہن ہے میرے بھائی ہیں, تو آپ اپنے دوسرے جو آپ کے پارٹی میں عمران ہیں ان کو بھی کہیں کہ اگر وہ اس طرح جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بات کی اگر وہ کریں تو اس یہ ترقی جو اس وقت ملک میں بڑھی ہوئی ہے یہ تھوڑی کم ہے. کل میرے بھائی اسم شریف ضیافت علی عباسی بھائی صاحب, کل آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کریں. عمران خان صاحب یا میں یا ہماری سینئر لیڈرشپ شاہ محمود قریشی ہو گئے, اسد عمر صاحب ہو گئے, پرویز خان خٹک صاحب ہو گئے اور سینئر لیڈرشپ کبھی کسی نے گالی نہیں دی, اور سخت باتیں ہوئی ہیں میں انکار نہیں کرتا, لیکن پرسوں رات جو رانا تنویر صاحب نے بات کی ہے وہ حد پاس کی ہے. میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں وقول للناس حسنا, اور لوگوں سے اچھی بات کرو, اور ایک انگلی جب آپ ایک طرف کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. ہماری سیاست کا یہ کلچر ہے, پختونخوا میں بھی ہے, پنجاب میں بھی, بلوچستان میں تو ویسے بھی ہے, غیرت مند لوگ ہیں, اور سندھ میں بھی, کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں اور گھروں تک نہیں جاتے. یہ جو رانا صاحب نے کیا ہے, رانا صاحب یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے, یہ کلچر آپ کہاں سے لائیں؟ شکریہ.